ایک 13 سال کی حاملہ لڑکی کو جنسی عمل کے لیے زبردستی فروخت کیا جاتا ہے۔ اس دوران اس کے ہاں ایک ننھی کلی کا جنم ہوتا ہے جسے مار کر دفن کر دیا جاتا ہے۔ 11 سے 13 سال کی ایک اور لڑکی باندھ کر اس کا جنسی استحصال کیا جاتا ہے۔ یہ اور اس جیسی کئی کہانیاں اب منظر عام پر آ چکی ہیں، جہاں کم عمر لڑکیوں کو زبردستی الگ الگ طریقے سے بہلا پھسلا کر جنسی تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ جرم کسی تیسری دنیا کے ملک میں نہیں بلکہ دنیا کے طاقتور ترین ملک امریکہ میں طاقتوروں کی ناک کے نیچے ہو رہا تھا، اور کرنے والا تھا جیفری ایپسٹین۔ 2,000 videos, 180,000 images. Jeffrey Epstein is shocking in its size and its content. Appearing to show him on all fours over a woman. وہ جیفری ایپسٹین جس کے تعلقات امریکہ میں صدور سے لے کر کاروباری افراد اور انٹیلیجنسیا کے بڑے بڑے ناموں سے تھے، برطانوی شاہی خاندان سے لے کر دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین اور میڈیا ٹائکونز اس کے رابطے میں تھے۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر میتھ کے ایک عام سے ٹیچر کے پاس وہ کون سی گیدڑ سنگھی آ گئی جس نے اس کی نیٹ ورتھ $600 ملین تک پہنچا دی، اور جو دنیا کے ارب پتیوں کا صلاح کار بن گیا۔ ایپسٹین کے اس تمام گورکھ دھندے کا مرکز اس کا ایک جزیرہ تھا جس کا نام تھا لٹل جیمز آئلینڈ، جو اس نے 1988 میں تقریباً $8 ملین کا خریدا تھا۔ 75 ایکڑ پر محیط یہ جزیرہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی تھی، جہاں لگژری بیچز، گیسٹ ویلاز، بینگلوز اور تمام تر آسائشیں موجود تھیں۔ مگر اس چکا چوند کے پیچھے ایک بہت بڑا اسکینڈل چھپا تھا، جس کا مرکز تھیں کم عمر لڑکیاں، جنہیں مختلف ہلے بہانوں سے بہلا پھسلا کر اس آئی لینڈ پر لایا جاتا تھا، اور پھر یہاں انہیں ہائی اینڈ کلائنٹس کے حوالے کیا جاتا تھا جو ان کا جنسی استحصال کرتے تھے۔ امریکی جسٹس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کی گئی کئی ہزار ویڈیوز اور تصاویر میں اب یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کئی ارب پتیوں بشمول امریکی صدر بل کلنٹن اور برطانیہ کے شاہی خاندان کے فرد پرنس اینڈریو اس جزیرے پر کم عمر خواتین کے ساتھ موجود تھے۔ 1988 میں خریدے گئے اس جزیرے پر ہونے والے گورکھ دھندے کا بھانڈا 2005 میں کئی سال بعد جب پام بیچ کے پولیس اسٹیشن میں ایک کمپلین درج ہوئی۔ کمپلیننٹ ایک 14 سال کی بچی اور اس کے والدین تھے۔ بچی نے بتایا کہ اس کی دوست اس کو ایک امیر آدمی کے گھر پر لے کر جہاں اس کا جنسی استحصال کیا۔ پولیس تحقیقات کا آغاز ہوا اور پھر یہ کیس پرت در پرت کھلتا چلا گیا۔ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ 1، 2 یا 10 نہیں بلکہ تقریباً 32 کم عمر لڑکیوں کو جنسی استحصال کا نشانہ بنایا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب کھیل ختم اور اب ایپسٹین اپنے انجام کو پہنچ جائے، مگر نہیں۔ امریکہ میں بھی قانون سے اوپر ایک قانون ہے، جو کہ طاقتوروں کا قانون، امیروں کا قانون۔ یہ قانون حرکت میں آیا اور اس وقت کے اٹارنی جنرل الیگزینڈر اکوسٹا نے فیملیز کو بتائے بغیر ایپسٹین کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ کر لیا، اس کے تحت ایپسٹین کو 13 ماہ جیل میں گزارنے ہوں اور سیکس آفینڈر کا ٹائٹل قبول کرنا ہوگا۔ جیل کی یہ مدت بعد میں مختلف وجوہات کی بنا پر تقریباً 7 ماہ تک محدود کر دی گئی، اور 7 ماہ بعد ایپسٹین ایک دفعہ پھر جو چاہے وہ کرنے کے لیے آزاد تھا۔ نظام کی خوبصورتی دیکھیے کہ کئی سالوں بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جو خود جیفری ایپسٹین کے دوست تھے، انہوں نے اس وقت کے اٹارنی جنرل الیگزینڈر اکوسٹا کو اپنی کابینہ میں سیکرٹری لیبر تعینات کر دیا۔ شاید ان کے کسی احسان کا بدلہ اتار رہے تھے۔ اب اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایپسٹین کی موت تو جیل میں ہوئی تھی، تو آخر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ دوبارہ جیل کیسے گیا اور اس کی جیل میں موت کیسے ہوئی؟ تو یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے جسے اس ویڈیو میں آگے جا کر بیان کیا جائے گا۔ مگر پہلے بات کرتے ہیں ان ای میلز کا جن کا تبادلہ جیفری ایپسٹین اور ان کے انفلوئنشل دوستوں کے درمیان ہوا، اور جس نے
کئی اہم رازوں سے پردہ اٹھایا ہے۔ جسٹس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کی گئی ای میلز اور تصاویر میں جیفری ایپسٹین کی امریکہ کے کئی ارب پتیوں، ہالی ووڈ ستاروں اور مختلف طاقتور لوگوں سے تعلقات سامنے آئے، جن میں سر فہرست ہیں ایلون مسک، بل گیٹس، گوگل کے کو فاؤنڈر سرجے برائن، فلاسفر نوم چومسکی، میوزیشین مائیکل جیکسن، ڈیانا روس اور اداکار کرس ٹکر۔ اس کے علاوہ جیفری ایپسٹین پر فزکس کے پروفیسر اسٹیفن ہاکنگ کے ایونٹس کو فنڈ کرنے کا الزام بھی لگایا جاتا ہے، مگر دونوں کے درمیان کوئی براہ راست رابطہ سامنے نہیں آیا۔ جیفری ایپسٹین کے کچھ ای میلز میں پاکستان کے سابق صدر عمران خان کا بھی تذکرہ ہے۔ ایک ای میل میں جیفری ایپسٹین کہتے ہیں کہ پاکستان کے عمران خان امن کے لیے اردگان اور ایران کے خامنئی سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو دوسری طرف موجود شخص پوچھتا ہے کہ کیا وہی کرکٹر، مگر یہ ان اسلامسٹ سے زیادہ کیسے خطرناک ہے؟ جواباً ایپسٹین کہتا ہے کہ وہ ایک پکا مسلمان ہے اور اردگان اور خامنئی کے برعکس اس کے ہاتھ میں نیوکلیئر ویپنز ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اس کی 2 دوستوں سے شادی بھی کر چکا ہے، جس میں سے ایک جمی گولڈ اسمتھ ہے۔ اس کے علاوہ ایک ای میل میں اقوام متحدہ کی ایک رکن ناصرہ حسن اور ایپسٹین کے درمیان ہونے والا مکالمہ بھی سامنے آیا ہے، جس میں ناصرہ حسن ایپسٹین کو بتا رہی ہیں کہ عمران خان اور بل گیٹس کے درمیان ہونے والی گفتگو، جس میں کے پی کے علاقے کے اندر پولیو کوریج کو بڑھانے کے حوالے سے بات چیت کی گئی تھی، تو کسی نے میڈیا کو لیک کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ معلومات باہر آنے کے بعد پاکستانی طالبان اس حوالے سے اپنے موقف کو سخت کر سکتے ہیں اور یہ ان کی طالبان کے ساتھ ہونے والی بیک ڈور بات چیت کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ عمران خان کے علاوہ ایپسٹین کے نریندر مودی کے دورہ اسرائیل اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کچھ انکشافات بھی ان ای میلز کا حصہ ہیں، جس میں نریندر مودی کے اسرائیل میں ڈانس کرنے والی بات کے حوالے کو کسی چیز سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری کمیونیکیشن ایپسٹین اور بھارت کے ایک بزنس مین انیل امبانی کے درمیان ہوئی۔ انیل امبانی جو اس وقت ریلائنس انڈسٹریز سے وابستہ تھے، ان کے ایپسٹین سے اس کے علاوہ بھی بھارت کو لے کر کئی معاملات پر گفتگو ان ای میلز کا حصہ ہے، اور اس حوالے سے اب کانگریس نے نریندر مودی کی حکومت پر کئی اہم اور سنگین سوالات اٹھائے ہیں۔ نہرو کا نام آئنسٹین کے ساتھ لیا جاتا تھا اور آپ کا نام ایپسٹین کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان ای میلز کے اندر، جو کہ کئی ہزار ہیں، کئی اہم شخصیات کا اور کئی اہم معلومات کا تذکرہ موجود ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ان ای میلز کو سرچ کریں تو آپ جسٹس ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں اور ان ای میلز کے سرچ باکس میں کسی بھی شخصیت یا جس حوالے سے آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے معلومات درج کریں اور پھر سرچ کا بٹن دبائیں۔ آپ بھی ان تمام معلومات کو جسٹس ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ جا کے ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ آخر جیفری ایپسٹین کو نظام کو توڑ مروڑ کر رہا ہو گیا تھا، تو آخر وہ دوبارہ جیل کیسے پہنچا؟ تو اس کا سہرا جاتا ہے 2018 میں شروع ہونے والی می ٹو موومنٹ کو۔ 2018 میں می ٹو موومنٹ کے دوران کئی نوجوان لڑکیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انہیں جیفری ایپسٹین نے حراست کیا ہے۔ ایک صحافی نے اس حوالے سے ایک تحقیقاتی کتاب بھی پبلش کی۔ اس کتاب کے پبلش ہونے کے فوراً بعد جیفری ایپسٹین کو ایک دفعہ پھر گرفتار کر لیا گیا، مگر پھر اس واقعے میں بھی ایک ٹویسٹ 2019 اگست میں آیا، جب جیفری ایپسٹین اپنے جیل کے سیل میں مردہ حالت میں پایا گیا۔ حکام نے اس کو خودکشی کا نام دیا، مگر تشویشناک بات یہ تھی کہ جیفری ایپسٹین کے سیل کی کئی منٹ کی ریکارڈنگ غائب تھی، اور ان کا سیل میٹ جو انہیں قتل کرنے کی دھمکی دے چکا تھا، اسے بھی ایک روز قبل ہی دوسرے سیل میں منتقل کر دیا گیا۔ ابتدائی طور پر ریپبلکنز اور خصوصاً ٹرمپ کے حامیوں نے اس موت کو ایک کور اپ کا نام دیا، کیونکہ ان ای میلز اور ان دستاویزات میں ہلری کلنٹن اور اس وقت کے صدر بل کلنٹن کا نام آ رہا تھا۔ مگر بعد میں ٹرمپ کے دور حکومت کے دوران ہی ایف بی آئی اور ڈوج نے امریکی حکام کو اس حوالے سے کلین چٹ دی اور یہ کہا کہ یہ موت خودکشی تھی۔ ایپسٹین کی موت بھی ان کی زندگی کی طرح پراسرار ثابت ہوئی اور کئی سوال
وہ اپنے ساتھ ہی لے کر دفن ہو گئے، جن میں سے کچھ یہ ہیں کہ آخر وہ اپنے جزیرے پر آنے والے لوگوں کی خواتین کے ساتھ تصاویر کیوں اور کس کے کہنے پر بناتے تھے؟ کیا یہ تصاویر مہمانوں کی اجازت سے لی جاتی تھیں؟ تو جب اجازت سے لی جاتی تھیں تو ان تصاویر کو آئی لینڈ کے محفوظ تہہ خانوں میں کیوں چھپایا گیا تھا؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا ایپسٹین یہ کام خود کر رہے تھے یا پھر وہ کسی خفیہ ایجنسی کے پے رول پہ تھے اور اس کے لیے یہ تصاویر اور ویڈیوز کا ذخیرہ جمع کر رہے تھے؟ یہ اور اس جیسے کئی سوالات جیفری ایپسٹین کی موت کے ساتھ ہی دفن ہو گئے، مگر ان ای میلز اور ان تصاویر میں موجود ڈیٹا ان لوگوں کے مکروہ چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر گیا۔ مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔